السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم میرا جینا مرنا کے سلسلے میں ذہنی صحت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جسمانی صحت پر آپ بہت کچھ پڑھ چکے، اب ذہنی صحت کی بات ہوگی۔ آج کل ہر شخص مصروف نظر آتا ہے، افراتفری کا دور۔ ضروری نہیں کہ وہ مصروفیت کسی فائدہ مند کام کی ہو یا آخرت میں فائدہ دینے والی چیز کی ہو، لیکن لک بزی، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں مصروف ہے، اور اس مصروفیت کا بہانہ کر کے وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی، اپنے گھر والے، عزیز، دوست، رشتہ دار، ان کی ذمہ داریاں، ہر چیز کو یہ کہہ کے ٹال مٹول کی نظر کر دیا جاتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں۔ جتنی ایسی بیکار قسم کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے، انسانوں کے اندر بہت سے ذہنی مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ لوگوں میں دلچسپی لینے کی بجائے زیادہ دلچسپی اپنی ذات یا اپنے کام یا اپنے ہی خاندان میں ہوتی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی آبادی کے تقریباً 5% لوگ لازمی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مردوں میں اس کا تناسب 2 سے 5%، جبکہ عورتوں میں 5 سے 8%، یعنی عورتیں مردوں کے مقابلے میں جلد مایوس اور پریشان ہو جاتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تمام بیماریوں میں ڈپریشن کو ایک بیماری کے طور پر ڈائگنوز کیا گیا۔ 1990 تک چوتھے نمبر پہ تھا، اور آئندہ آنے والے برسوں یعنی 2020 تک اس کا نمبر دوسرا ہو جائے گا، یعنی کہ جو انسانوں کے لیے کلر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بچے کو ڈپریشن کا مرض ہے۔ اتنا عام یا کامن یہ لفظ ہو گیا ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بعض بچے جو ماں کے پیٹ میں، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تحقیق یہاں تک بتا رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اللہ سے دور ہو کر، اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو کر کن مصیبتوں اور کن مشکلات میں گھرے چلے جا رہے ہیں۔ ڈپریشن ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جو مریض کی زندگی کے تمام معاملات کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ڈپریشن کی علامات مریض کی ذہنی پیچیدگی اور حالات کی نوعیت کی بنا پہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی کیا ہے؟ مثلاً اب آپ اپنے آپ کو بھی ڈائگنوز خود کریں۔ ڈپریشن کی کیفیت میں مریض غم کے موقع پر اپنی پرانی یادیں تازہ کر کے رونے لگتا ہے، یعنی کسی نے چھوٹی سی کوئی بات کہہ دی تو صرف اس بات کو نہیں مائنڈ کرتا، بلکہ پرانی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی اس کے ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں اور ان کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے۔ فلاں موقع پہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ مثلا آپ تھوڑے سے بیمار ہوئے، سر درد ہوا، آپ نے کسی سے کہا کہ ذرا مجھے گولی لا دو، یا کہا چائے بنا دو، تو اس نے سنی انسنی کر دی، تو اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ روئیں گے؟ صرف اس بات پہ روئیں گے کہ مجھے چائے نہیں بنا کے دی، یا کوئی اور بھی بات یاد آئے گی پیچھے سے؟ اور پھر کتنی دیر تک اس کا شکار رہیں گے؟ یہ ڈپریشن کی علامت ہے۔ چونکہ وہ اندر بھرا ہوا ہے، مریض ہے آپ، تو اس کو بس تھوڑے سے ہلاوے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی بھی چیز سے چھڑنے کی ضرورت ہوتی، اور پھر وہ آپ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی دوسرے کو کوئی دکھ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو فوراً افسردہ ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ خود گہری پریشانی کا شکار ہو گئے، تو اس سے باہر نکلے ہی نا؟ اچھا، اب اپنے آپ کو ڈائگنوز کرتے جائیں۔ آپ اپنے آپ کو مارکس دے سکتے ہیں کہ آپ 1% ڈپریشن کا شکار ہے، یا 5 یا 10 یا 100%، کتنا، لیکن علامات میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ بعض مریض چہرے پر تو مسکراہٹ سجائے پھرتے ہیں، مگر زندگی کو فضول سمجھتے ہیں اور ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی آپ کا کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑا جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرے؟ یہ حالات بڑے خراب ہیں، اور ہمارے ملک میں ہر جگہ پر بم پھٹ رہے ہیں، اور کسی کی زندگی محفوظ نہیں، اور گیس بھی لوڈ شیڈنگ ہے، اور بجلی کا بل تو ویسے ہی بہت زیادہ آ رہا ہے، اور مرغیاں بھی پتہ نہیں کیا فیڈ کھاتی ہیں، اور ہر چیز سے بیزار۔ تو جب اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی باتیں ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوتی، پھر ہم بھی خوف کا شکار ہوتے، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب میں کینیڈا میں تھی تو ظاہر ہے واپس آنا تھا، اور آنے کی جب تیاری ہوتی تو میں کسی سے بھی ذکر کرتی کہ واپس نہیں جانا، وہاں نہیں، وہاں آپ کو کچھ ہو جائے گا، یا یہاں آنے کے بعد بھی
ہر طرف خوف کی باتیں. لیکن جب میں نے اپنی نگاہ سے جائزہ لینا شروع کیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایک جگہ ایک حادثہ ہوتا ہے تو اس کو جنرلائز تو نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ ہی وہ ہوگا. اتنے لاکھوں لوگ رہ بھی رہے، تو ہم کیوں چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں؟ یہ چونکہ اندر کمزور ہوتا ہے نا. تو جیسے جسمانی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر امیونٹی لو ہو جاتی تو چھوٹی سی بات بھی آپ کے اوپر، یعنی کوئی چھینک بھی مارے تو آپ بھی چھینکنے لگتے ہیں، فوراً آپ پہ بیماری اثر کرتی. لیکن اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پر اثر ہو سکتا ہے مگر اتنی جلدی نہیں ہوگا. تو اسی طرح جو آس پاس آپ کے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں اور منفی باتیں سوچتے ہیں، وہ ہر وقت ایک ہی بات کیے چلے جاتے ہیں، ایک بات کو کئی دفعہ دہراتے، پھر آپ کی بھی سوچ وہی ہونے لگتی. تو بعض لوگ بظاہر دیکھنے میں خوش نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ بہت دکھی ہوتے ہیں. ان کو اسمائلنگ ڈپریشن ہوتا ہے. وہ ڈپریشن کو اسمائل کر کر کے ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اندر سے سخت دکھی، غمگین اور پریشان رہتے ہیں. جسے پھوڑا بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو ذرا سا چھیڑو تو بہنے لگے گا. یہی ان کا حال ہوتا ہے. بعض مریض رونے سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ویک ظاہر نہیں کرتے، لیکن جب وہ اپنا رونا کنٹرول کرتے ہیں تو ریاکشن غصے اور چڑچڑے پن کی شکل میں ہوتا ہے. چڑچڑے ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا فلیئر اپ ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہی اتنا برا ریاکشن، آخر ایسی کیا بات ہے. یعنی کبھی کبھار تو غصہ ہر ایک کو ہی آ جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ اتنے چڑچڑے اور اریٹیٹڈ ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بھی اس پہ چیخ اٹھتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد چیخ اٹھتے ہیں. یعنی بات نہ کرنا، چیخنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہوتا ہے. کبھی بچوں پہ چیختے ہیں، کبھی شوہر پہ چیختے ہیں، کبھی نوکروں پہ، کبھی کسی پہ. انسانوں کی طرح بات ہی نہیں کرتے. ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے ہوں گے آپ کے. ہر وقت وہ غصے کا شکار رہتے ہیں. پھر کچھ رونے دھونے کا شکار رہتے ہیں، کچھ غصے کا. یعنی نارمل انسان نہیں ہے. دیز آر آل اب نارملٹیز. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کبھی غصہ نہ آئے، رونا نہ آئے. نہیں، رونا آنا طبعی بات ہے، آتا ہے، آنا چاہیے. غصہ بھی آنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ سارا دن انسان اس کیفیت میں، یا دن کا زیادہ حصہ اس کیفیت میں ہو. کبھی کبھار کی تو بات اور ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کچھ اور علامتیں ہوتی ہیں جیسے نیند کی کمی، انسومنیا کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کا وہ ڈپریشن ان کی جسمانی بیماریوں کی شکل میں نکلتا ہے. بعض لوگ نشہ آور دوائیں یا چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو ماسک ڈپریشن ہوتا ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ایک ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے اور اس سے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. بعض لوگوں کا وزن بڑھنے لگتا ہے، بعض کا کم ہونے لگتا ہے. بعض لوگ موڈی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ موڈی. بعض لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ ہر وقت موت کی باتیں سوچتے ہیں. بعض لوگوں کا دھیان پر خودکشی کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. بعض لوگ ہر وقت جوکس کرتے رہتے، دوسروں کو ہنسانے کا کام کرتے رہتے، یعنی اب نارمل قسم کی حرکات کرتے رہتے. کوئی بات سیدھی نہیں کرتے، نہ ان کو طریقے سے کوئی بات کرنی آتی. بعض لوگ بہت اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے، یا بہت خوش، بہت لو، درمیان میں نہیں ہوتے. یہ ساری ذہنی بیماریاں ہیں، یا جذباتی بیماریاں کہہ لیں، یا نفسیاتی بیماریاں کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. جب ایسی بیماریاں کم از کم 1-2 سال تک مسلسل ہوتی رہیں تو ان کا برابر علاج کرنا چاہیے. تو اب چند سمٹمز میں ہلکی ہلکی پھر ریوائز بھی کر دیتی ہوں اور بتا بھی دیتی ہوں. اپنے آپ کو چیک کریں، کیا دن کا زیادہ حصہ افسردگی اور اداسی میں گزرتا ہے آپ کا؟ کیا آپ کو ہر وقت اندر سے کوئی غم اور دکھ لائق ہے کہ خوش ہونے والی بات پہ بھی خوش نہیں ہو پاتے؟ زندگی بس ایک بوجھ بن گئی. تو اپنے آپ کو جائزہ لیجیے. کسی کام میں دل نہیں لگتا، ایک شروع کرتے ہیں، بور ہو گئے، چھوڑ کے اس کو، چلو یہ کر لیتے ہیں، وہ ادھر ادھورا پڑا ہے، ادھر وہ کر لیتے ہیں، کچھ بھی مکمل نہیں کرتے. نہ پڑھائی مکمل کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اور دنیا کا کوئی کام شروع کریں اس کو مکمل کرتے ہیں. ہر چیز ادھوری ہے، زندگی ادھوری. پھر ایک گلٹی کانشیس رہتے ہیں ہر وقت کہ جیسے کوئی گناہ کیا ہوا ہے اور وہ ان کے دماغ پر سوار رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات بے اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کیا کرنا، ہم اس قابل ہی نہیں. کوئی ان کو کام دیا جائے، ہم غریب اس قابل کہاں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. کچھ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ اتنا انڈر ایسٹیمیٹ اپنے آپ کو کرتے. اور یہ بھی مایوسی کی ایک شکل ہوتی ہے.
پھر بعض لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے زیادہ خیالات غلبہ پا لیتے ہیں کہ وہ دل بھی پریشر میں رہتا ہے، اور پھر وہ جو خون پمپ کرتا ہے وہ پورا ایک سسٹم ان کا اسی قسم کا بن جاتا ہے. کبھی بھوک کم ہو جاتی ہے ان کی، کبھی نیند کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں. اوور سلیپ کرتے ہیں، سوئے رہتے اٹھنے کا نام نہیں لیتے، یا کبھی کھاتے رہتے بھوک نہیں ختم ہوتی ان کی، کبھی کچھ نہیں کھاتے. تو یہ بھی اس کی علامتیں. پھر سستی، کاہلی. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی بھی اصل میں بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ماحول اور حالات اور آس پاس کی جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں. یہ کیمیکل امبیلنسز کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر اگر یہاں بیٹھی ہو تو بتائیں. جی بتائیے. کیمیکل امبیلنسز ڈپریشن کی ایک وجہ بنتے ہیں، تو وہ کیوں ہوتے ہیں جسم میں؟ باڈی کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جو چیزیں ہم سوچتے ہیں یا جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں اس کے مطابق ہمارے اندر جو چینجز ہیں، ہمارا جو میٹابولزم ہے، ہمارے اندر جو ہارمون سیکریٹ ہو رہے ہیں، جو گلینڈز ہمارے جسم کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ سب ان خیالات سے اور ان تھاٹ سے متاثر ہوتے ہیں. اگر ہم کسی بھی چیز کو منفی طور پر لیتے رہتے ہیں، یعنی ہم نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری باڈی کے اندر ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے برین پر افیکٹ ہوتا ہے، اور ہم یعنی مسلسل اندر جو ہمارا بایو کیمیکل سسٹم ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں اور ذہنی بیماریاں. اسی طرح بعض اوقات کچھ حادثات ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو ذہن اور دماغ پر اتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ ان کی تصویر دماغ سے ہٹتی نہیں. پھر شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں اس کو بار بار خیالات کو لا کر کوئی خواب ایسا دیکھ لیا یا کوئی واقعہ ایسا دیکھ لیا، کسی کے سامنے کوئی قتل ہو گیا یا کوئی چور آ گئے یا کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی اور اس طرح کا اس نے حادثہ دیکھ لیا، کوئی ایکسیڈنٹ روڈ پہ دیکھ لیا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے بار بار ان کے دماغ میں اس کی تصویر آتی ہے، اور وہ جب آتی ہے وہ ان کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتی. تو اس طرح صرف وہ خود نہیں بلکہ وہ اثرات ان کے بچوں کے اندر ان کے نسلوں تک منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ڈپریشن بعض اوقات وراثت میں آتا ہے. ماں باپ اگر اس کا شکار ہے تو بچوں کے اندر اس کی علامات ظاہر ہو جائیں گی. تو یہ صرف ذہنی نہیں، پھر ایک جسمانی بیماری بھی بن جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی بے وفائی، کسی کا دھوکہ دینا، کاروبار میں شراکت میں کسی کو نقصان پہنچ جانا، رشتہ داروں کی طرف سے، والدین کی طرف سے محبت کا نہ ملنا، توجہ نہ ملنا، یہ ساری چیزیں پھر انسان کے اندر پریشانی ظاہر کرتی. پھر انسان بعض اوقات کسی شخص کی جدائی سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ باقی سب کچھ اس کو بھول جاتا ہے. دیکھیے کسی بھی پیاری چیز کی جدائی انسان کے دل پہ اثر ضرور ڈالتی، نیچرل سی بات ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ اداس نہیں ہوئے تھے؟ کیا یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے جدا ہو گئے تھے تو ان کے والد پریشان نہیں ہوئے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہیں، ہمیں یہ دکھ دیتی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں ڈپریشن نہیں تھا، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے. ان کی زندگیاں موسٹ پروڈکٹیو ہو گئی سارے غموں کے باوجود، اور ہماری زندگیاں نان پروڈکٹیو ہو گئی. یعنی غم، حادثے، پریشانیاں، دکھ، بے وفائیاں، مالی نقصان، جانی، یہ ساری چیزیں قرآن نے خود بتا دی کہ یہ پیش آئیں گی، لیکن اس کا حل ڈھونڈنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دینا، ہم نے بیکار نہیں بننا، ان ساری چیزوں کو ایک ٹریگر بنا دینا مزید کام کرنے کا. اسی طرح بعض اوقات لوگ ڈائگنوز تو کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہے بیماری، اس کو مانتے نہیں ہیں. اگر آپ کسی سے بھی یہ کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ ڈپریشن کا شکار ہو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہیں تم نے مجھے گالی دے دی، میں ڈپریشن کا شکار ہوں. مانتے نہیں. تو جو بیمار بیماری کو ہی نہ مانے اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ علاج ہی نہیں ہوتا. جی میں کہہ رہی تھی کہ ہم سب ہر بیماری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے یا کوئی بھی جسم میں بیماری ہوتی ہے، فوراً ہم 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہر جگہ چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ذہنی بیماری ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ آپ سائیکریٹسٹ کے پاس جائیں، تو وہ ایک تو اس بیماری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا جسم تو بیمار ہو سکتا ہے، آپ کا ذہن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ سب پارٹ آف اے باڈی اور وہ ہوگا. اور دوسری بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مشکلات اور یہ، تو مجھے ہمیشہ یہ یاد رہتی ہے نمال اسری یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ پیرالل آسانی. جس وقت مجھے کوئی مشکل آتی بس میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے لیے کوئی آسانی پیرالل چل رہی ہے، بس مجھے اس کو تلاش کرنا ہے. صحیح.
جی استاذہ، سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ذہن جو ہے وہ ہمارے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت کیمیکل چینجز ہوتی ہیں اور اس سے سب کچھ آگے بدل جاتا ہے، لیکن جو روحانیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو خصوصاً ڈپریشن ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے جس کا آغاز ہمارے دل سے ہوتا ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل فٹ ہوتے ہیں لیکن ایک کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، سمپلی اتنا کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا اور پورا باڈی اس کو رسپونڈ کرتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو شیطان ہے، جیسے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ مایوسی پھیلاتا ہے اور اس کی تھوتنی ہے وہ ہمارے دل پہ رکھ دیتا ہے جب ہم مایوس ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اور استاذہ میں چونکہ اس کیفیت سے گزری، جب میرے والد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے والد بہت پریکٹیکل ایک مسلم تھے، اور میں جب وہ چلے گئے تو میرے اندر جب ڈپریشن آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے والد نے کیا تھا اور مجھے زندگی کو اسی طرح گزارنا ہے، کیونکہ وہ سنت طریقے پر گزارتے ہوئے گئے. اور پھر میں نے ان کے طریقے کو فالو کرنا شروع کیا اور میں نے اپنے دل کی اس کیفیت کو چینج کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ ابھی تک میرے ساتھ ہے، مجھے کام آتا ہے. جیسے ہی مجھے پریشانی لگتی ہے یا ڈپریشن، کیونکہ ڈپریشن یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت کسی کے اوپر سوار ہے، کبھی کبھی یہ وقتی طور پہ بھی آتا ہے، تو ہم جیسے ہی تعوذ پڑھنے کے بعد ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے ہیں، ہماری مایوسی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک دم سے آپ کے باڈی میں ایک نئی انرجی آتی ہے اور آپ کا دل آپ کے باڈی کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کا عام طور پر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لہذا اس کا علاج کرنے کی طرف بھی نہیں آتے. ذہنی امراض میں یہ ایک بڑی بیماری ہے. اس سے زیادہ بڑی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بالکل ہر چیز سے غافل کر دیتی ہیں، جیسے مکمل طور پر پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے، مستقل طور پر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، یا پھر اس میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے. مینیا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان بعض اوقات بہت گندی زبان بھی استعمال کرنے لگتا ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر سٹرگل کر کے اس سے نکل آتے ہیں. بعض لوگ مستقل طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں. تو صحت مند مومن جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ خالی ذہن جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے. شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں اس کے ساتھ ہوں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اور جہنم میں لے جانے کے لیے اس کو ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے اسے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور لوگ بیکار رہ کر فضول چیزوں میں وقت ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر کے آخرت میں خسارے میں پڑ جائیں. اگر کوئی شخص ان علامات کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں اور وہ مان لیتا ہے، تو پھر اس کا حل اس کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک کلر ہے جو جسمانی طور پر بھی کل کرتا ہے لیکن ایمانی طور پر مایوسی کفر تک پہنچا دیتی انسان کو، اور پھر ہماری آخرت کے لیے سخت نقصان دہ. اس اعتبار سے بھی ایک کلر ہے کہ جس نے کچھ نہ کیا زندگی میں اور صرف روتے دھوتے اور شکوے شکایتوں میں زندگی بسر کر لی، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے ہم سے کیا چاہا؟ الحمدللہ کہنا. سورۃ الفاتحہ جو سب سے پہلی سورت ہے، اس میں سب سے پہلی آیت کیا؟ الحمدللہ. کہ قرآن ہمیں شکر گزار بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ دیکھنا چاہتے. تو ڈپریشن کا مریض اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہا جو اللہ نے اس کو بے پناہ دے رکھی. وہ صرف ان چیزوں پہ رو رہا ہے جو اس سے چلی گئی ہیں، یا ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، یا اس کی زندگی میں کوئی حادثہ آ گیا اور وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہا. تو پہلی چیز یہ ہے، سورۃ النساء 29 میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اچھا، جب ہم اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی خودکشی نہیں کرو، جان نہیں مارو. لیکن یہ جو خاموش کلنگ ہے اور اپنے آپ کو ہم ہلاک کیے جا رہے ہیں بیکار رہ کے، یہ بھی قتل کرنا ہے. جب ہم کچھ کر نہیں رہے، ہم پروڈکٹیو نہیں، تو کل ہی کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو، ضائع کر رہے ہیں. ہم دنیا میں بھی زندہ لاش بن کے پھر رہے ہیں. یہ لفظ سنا ہوگا، زندہ لاش. ایسا غمگین اور پریشان اور مایوس انسان جس کی آنکھوں میں بھی ایک اداسی ہے اور جس کی باتوں میں بھی اور جس کے ذہن میں بھی اور سوچوں میں بھی
وہ زندگی سے بیزار ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے ایک ایک قیمتی لمحے کو وہ ضائع کیے چلے جا رہا ہے. تو اس حال میں نہیں رہنا، یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. تو اپنے لیے بول کے کہیں کہ مجھے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، مجھے اس دنیا سے کچھ کر کے جانا ہے، میں بیکاری میں وقت نہیں گزاروں گی، میں اپنے دشمن شیطان سے لڑ کے اس کو گرا دوں گی، اور میں وہ سب کچھ کروں گی جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور جو صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے مجھے دی ہیں میں ان کا بھرپور استعمال کروں گی. اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مختلف کیفیات آتی ہیں ہم پر، یعنی بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ مسلسل اور مستقل بیماری بن گئی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی وقت بہتر ہوتے کسی وقت ڈاؤن بھی ہو جاتے. یہ کیفیات سب پہ آتی ہیں، سب پر آتی ہیں. اس کو ایکسپٹ کر لیجئے کہ یہ اونچ نیچ ہوگی طبیعت میں، موڈ میں، کبھی ذہنی تھکاوٹ، کبھی جسمانی تھکاوٹ، کسی کا رویہ کچھ. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال گندم کے خوشے کی سی ہے، مثل المؤمن مثل السنبلہ، جو کبھی گرتا ہے کبھی سنبھلتا ہے. گندم لگی کبھی دیکھیے، ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسے لیٹ جاتی ہے ساری گندم، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے سیدھی کھڑی ہے. تو بعض اوقات ایسی ہوائیں چلتی ہیں، ایسی آندیاں آتی ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لیٹ جاتے ہیں. لیکن لیٹے نہیں رہنا، پھر اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اگر آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ آپ بہت گناہگار ہیں اور پتہ نہیں بخشش ہوتی یا نہیں، تو یہ پریشانی بھی آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بھی معافی ہو رہی ہے، اس لیے ہوپ فل رہیے. تو پھر اس پر قابو کیسے پائیں؟ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ ڈاکٹر تو آپ کو دوائیوں پہ لگا دیں گے، آپ کو صلاح دیں گے. حل کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ استاذہ یہ مجھے اسپریچول ڈیزیز بھی لگتی ہے، اور اس کا بھی علاج ہمیں میڈیسن سے تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس میں اسپریچول کا بھی ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ اسپریچول ڈیزیز ہے، اور اس کو ہمیں قرآن، اذکار اور ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر اللہ سے تعلق جوڑ کر، تو یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اپنی مثال بتا دیں، سب کو فائدہ ہو جائے. میں 2002 میں کیا تھا الہدائی سے کورس، اس کے بعد پھر میں گھر میں کام کرتی رہی. 3 سال ہوئے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد پھر میں نے گھر میں وقت گزارا، تو وہ ایک تنہائی، بچے نہیں تھے، ہسبینڈ بھی نہیں تھے، تو پھر اکیلے رہی. تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ہلکی یہ لیفٹ ٹیمپرل ہیڈیک شروع ہوئی. میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ایک ڈاکٹر نے کہا دوسرے کے جاؤ، تیسرے کے جاؤ. چونکہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر تھے، پروفیسر آف ریڈیولوجی، تو بینگ اے پروفیشنل ریگارڈ تو وہ مجھے کافی VIP ہینڈل کرتے تھے، بورڈ بٹھاتے تھے میرے لیے. تو وہ اتنے بڑے بڑے سائکیٹرسٹ کے بورڈ بیٹھتے تھے، پھر میرے لیے دوا سجیسٹ ہوتی تھی. تو میں تنگ آ گئی 3 سال دوا کھا کھا کے. تو پھر میں ایک دن استاذہ کی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو استاذہ نے پوچھا کیا کر رہی ہیں آج کل. میں اس دن سوچ کر آئی تھی کہ میں سارے ڈاکومنٹس استاذہ کو دکھاؤں گی. تو وہ اتنے سارے میری پرسکرپشن تھے، میں نے استاذہ کے آگے رکھے. تو استاذہ کو میں نے بتایا کہ استاذہ میں ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل فٹ ہوں، بٹ یہ مجھے کیوں میڈیسن لینا پڑتی ہے. تو مجھے وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تنہائی تھی، اکیلے تھی، گھر میں کوئی کام نہیں، کاج نہیں، کچھ نہیں. استاذہ نے مجھ سے 1-2 سوال پوچھے، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں صبح سے شام تک؟ میں نے کہا استاذہ بس سوتی ہوں اور کھانا کھاتی ہوں، سو جاتی ہوں. استاذہ نے پھر پوچھا زرینا آپ صبح سے شام تک کرتی کیا ہیں؟ میں نے کہا استاذہ سوتی ہوں، سو جاتی ہوں. استاذہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا، تو پھر استاذہ نے کہا صبح سے آپ مجھے یہاں نظر آئے الہدا میں، اور آپ نے 8 دن تک روزانہ مجھے سلام کرنا ہے اور میرے آگے سے گزرنا ہے. اس کے بعد پھر میں جب لینا تھی نا ان کی، اس لیے تو پھر میں اگلے دن صبح اٹھی تو مجھے ایک دم استاذہ کی بات یاد آئی کہ کام تو مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، تو میں بھاگوں استاذہ کے آگے سے گزروں اور سلام کروں. حالانکہ کوئی کام تو نہیں تھا یہ، لیکن میں صرف اس لیے 8 دن آئی کہ میں نے استاذہ کے آگے سے گزرنا ہے، استاذوں کو سلام کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر استاذہ نے پھر مجھے بلایا. استاذہ نے کہا کہ آپ کام شروع کریں الہدا میں، اور اب آپ مجھے کام کرتے ہوئے نظر آئے. الحمدللہ 10th بیچ تھا تعلیم القرآن کا، تو اس میں ایز اے گروپ انچارج وہ گزارا. اس کے بعد حدیث کورس میں، اور اس کے بعد اب کورسز کوآرڈینیٹر ہوں الہدا کے. الحمدللہ میڈیسن ایک ایک کر کے ساری چھوٹ گئی ہیں، پتہ بھی نہیں کہاں نسخے ہیں، کہاں دوائیں ہیں. شاید ڈاکٹر اب مجھے یاد کرتے ہوں گے. اب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آئی ایم ون آف دیم، میں ان میں سے ایک تھی، اور کتنا مجھے خوف آتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی نہ جائے،
کیونکہ آپ کو اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے. مطلب اگر میں بیمار ہوتی تو یہاں بیٹھی بھی ہوتی, میں ٹھیک تھی بالکل. وہ جو ایک تنہائی, لونلی نیس, کام نہ کرنا, غفلت اور بیکاری, اس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب میں وہاں کے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں گھبراتی ہوں کہ وہ بھی وہاں سے نکلیں, مگر انہیں کون نکالے. بالکل, ان سب کی بھی مدد کرنی ہے انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے کے بعد ظاہر ہم سب کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ ہیں وہاں جا کے اپنا کام شروع کریں. انہوں نے بتایا تھا کتنے آپ نے 6 ایئرس کام کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتنے الٹرا ساؤنڈ کیے تھے, تقریباً 5 لاکھ کے قریب الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کی اپنے ہاتھ سے, اور مسلسل کام کیا, اور بہت مصروف تھی. اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, تنہائی کا شکار ہو گئی, کام بھی چھوڑ دیا. حالانکہ قرآن پڑھا ہوا تھا سب کچھ, لیکن آہستہ آہستہ وہی لگتا ہے نا, چیزیں چھٹتی جاتی ہیں ہاتھ سے, ایک چیز چھٹی, دوسری چھٹی, اور انسان گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس دن پہلے دن میں نے ان کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں اتنی ساری ڈاکٹرز کے نسخے اور دوائیاں, اور بتانے لگی کہ تقریباً 1 لاکھ روپے سے شاید زیادہ کی دوائیاں انہیں 1 مہینے میں کھانی پڑتی ہیں, اور پھر بھی علاج نہیں ہو رہا. اور میں صرف ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے, اور آپ سب بھی یاد رکھیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. اللہ نے ہمیں کام کے لیے پیدا کیا, اپنی کتاب دی ہے تو کتاب کی خدمت بھی ہمارا کام ہے. اگر ہم سب کچھ پڑھ لکھ کر گھر بیٹھ جائیں تو اعرض عن ذکری میں شامل ہو جائیں گے, تو خلاصہ کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا, معیشت ضنکا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں خدمت گار کتنے, انہوں نے بتایا ایک فوج ہے پوری. ایک بندے کے اوپر اتنے خدمت گار لگے ہوئے ہوں تو اس کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں اللہ نے اتنی نعمتیں کیوں دی ہیں, کچھ کرنے کے لیے دی ہیں نا. تو جب ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی زندگی تنگ ہو جائے گی. تو بہرحال ڈپریشن کے مرض پر قابو پانے کے لیے صرف دوائیاں کافی نہیں ہیں قطعاً, اور اس پر یقین رکھیے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی مضبوطی, اللہ پر ایمان. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, ہنسی اور رونا کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. بلا شبہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا, دل اس کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے بھاگیں گے تو وہ آپ کو رونے کے لیے نہیں چھوڑ دے گا. پھر اگر روئیں گے بھی تو وہ گرم آنسو والے نہیں روئیں گے جو غم کے آنسو ہوتے ہیں, وہ اللہ کی محبت کے ٹھنڈے آنسو ہوں گے. اس رونے میں بھی ایک لطف ہوگا, اس میں بھی ایک خوشی ہوگی. وہ رونا آئے گا لیکن وہ اللہ کی یاد میں آئے گا کہ اللہ تو اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. وہ غم بدل جاتے ہیں پھر, کیونکہ زندگی کے مقاصد بدل جاتے ہیں. پھر انسان حقیر چیزوں کے لیے نہیں روتا, پھر وہ بڑی چیزوں کے لیے روتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے ایسے گناہ نہ ہو, ایسے غلطیاں نہ ہو, ایسے کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں تیرے قرب یا تیرے دیدار سے محروم ہوں. اب ایک رونا ہے اللہ کے لیے اور ایک رونا ہے دنیا کے لیے, دونوں میں فرق ہے نا, ہے تو رونا ہی. تو اللہ تعالی بندے کو اسی چیز کے لیے رلاتا ہے جس کی وہ چاہت رکھتا ہے. تو چاہتوں کا مرکز بدل لیں. استاذہ یہ ایک زمانہ تھا مجھ پہ بھی بہت سویر قسم کا ڈپریشن تھا, تو مجھے کسی نے شعر پڑھ کے کہا تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جب میں نے قرآن پڑھا تو پہلے اس ٹائم پہ مجھے اس کی انٹینسٹی بھی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے واقعی ایکسپیرینس کیا کہ جو پرابلم آپ کے اوپر آتی ہے نا وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپیرینس بنانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو فیس کرتے ہیں تو دوسری بار آپ اس چیز کو فیس کرنے کے لیے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ایک انسان کے اوپر پریشانی کا لیول آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو مختلف طرح کے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے, پھر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب بندہ کرتا کیا ہے, کیونکہ بندے نے پروو کرنا ہے نا کہ اللہ میں ہر حال میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور مجھ پہ جو بھی آئے میں پلٹنا تیری طرف ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اعوذ برضاک من سخطک. پھر یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اسی کی طرف جانا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اسباب ہیں باقی سب,
شفا اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے جہاں سے چاہے عطا کر دے. اور پھر یہ جو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ناراضگی کا سبب نہیں ہوتے یا ناراضگی کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ یہ بھی خیر و بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے لیے زندگی مشکل کر دیتا ہے. اب انہیں زرینہ کے کیس میں دیکھیے کہ جب وہ مشکل حد سے بڑھی تو بھلائی کا دروازہ کھل گیا نا، کہ ایک موسٹ پروڈکٹیو زندگی شروع ہو گئی. تو انسان ہمیشہ ہوپ فل رہے، جیسے انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. وہ آسانی کیا ہے اسے تلاش کیجئے، وہ نظر آنی چاہیے. سمجھ نہ آئے تو کس کی طرف جائیں؟ اللہ کی طرف بڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو میرے لیے کھڑا تو ہو، میں چل کے آؤں گا تیرے پاس، اور تو چلے گا تو میں دوڑوں گا. تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پھر اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے میری طرف تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تو اپنے آپ کو بول کے کہا کریں کہ میں اللہ کی طرف چل رہی ہوں، میں دوڑ رہی ہوں، اللہ میں تیری طرف دوڑ کے آنا چاہتی ہوں. اور پھر انشاءاللہ جب آپ کہیں گے سوچیں گے تو آپ دوڑنے بھی لگیں گے، تیز تیز قدم اٹھنے لگیں گے. اور جب آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے تو آپ کی بیماری اور آپ کا ڈپریشن اور آپ کی خوف اور وہ غم وہ سب پیچھے چلتے جائیں گے، وہ چھٹتے جائیں گے، وہ دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں. پھر اللہ سے اچھا گمان رکھیں، مایوس نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتی، تو کبھی ٹھیک ہوئی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی. پھر اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کے پیارے پیارے نام لیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اس کے ساتھ اس کو پکارو. تو اللہ کو پکاریں اونچی آواز میں، چپ کے دل ہی دل میں دعائیں کریں. اور پھر آج کل فقہ القلوب میں جو آیت ہم بار بار جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ کی معرفت حاصل کریں. جتنا جتنا آپ اللہ کو پہچانتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے اندر ایمان کا لیول بڑھے گا. جتنا جتنا ایمان بڑھے گا اتنی اتنی قوت مدافعت بڑھے گی اور ہر طرح کی ذہنی مرض سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے. مومن کی زندگی میں غم ہوتا ہے، لیکن آخرت کا وہ غم ایسا غم ہے جو انسان کو مزید کام پر لگا دیتا ہے اور زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے اور زیادہ تیز کر دیتا ہے. دنیا کا غم انسان کو بیکار کر دیتا ہے اور آخرت کا غم اور فکر انسان کو کارآمد بنا دیتا ہے. لیکن ہماری ویکنس کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے غموں سے نجات ملے تو اپنے آپ کو لگا لیں غم آخرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، سب غم چھٹ جائیں گے. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں، یعنی اسکیٹرڈ کان امرہ فرطا، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے، وہ کہاں جا کے گرتا ہے. یعنی جو اس چیز پہ پریشان ہے، بچوں کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے پریشان، اس کے لیے ہر وقت پریشانی کی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیئر چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں مرضی جا کے ہلاک ہو. اللہ نے یہ جو ہمارے اندر پریشان ہونے کی قوت رکھی تھی یہ دراصل ایک بڑے مقصد کے لیے تھی، اور ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو مس مینجمنٹ ہوگی نا ریسورسز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے، یعنی مجسم ہو کے دنیا ہی سامنے آ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں اس کو،
اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف یا ٹارگٹ بن جائے یا مجسم ہو کے اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو, ہر چیز میں اسی کے لیے تیاری کرتا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کا بیج ڈال دیتے, سیٹسفائی کر دیتے, مطمئن کر دیتے, اس کے معاملات کو یکجا کر دیتی کہ وہ بکھری ہوئی سوچیں ایک نقطے پہ فوکس ہو جاتی, اس کی زندگی میں فوکس آ جاتا ہے اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور مطیع ہو کر آتی ہے. دنیا اس کے پاس ذلیل اور مطیع ہو کر آتی, اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھیں کہ ابھی ہم فوکسڈ نہیں ہیں, بھاگ رہے ہیں ہم دنیا کے پیچھے. اس بھاگ دوڑ کو ریورس کرنا ہے, پیچھے کی طرف لے جانا ہے. اور یہ بات بھی انسان یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی. پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ ابن آدم کیا کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی, کیا کوئی سختی گزری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب, اللہ کی قسم نہیں, کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑا غم اور بڑی سے بڑی پریشانی اور زیادہ سے زیادہ پریشانی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, وہ ایک لمحے میں ساری ختم ہو جانے والی. تو میں کیوں نہ اس کو حاصل کرنے کی فکر کروں جہاں جا کر کوئی غم رہے گا ہی نہیں. پھر ڈپریشن پہ ملنے والے اجر پہ بھی نظر رکھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کے ہاں جب بھی کوئی تکلیف یا ایذا یا بیماری یا رنج, یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی لگی ہو تو اس سے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. کسی قسم کی کوئی فکر ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, گناہ صاف ہونے لگتے ہیں, وہ صفائی ہونے لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے, حتیٰ کہ جو چوٹ بھی اسے پہنچتی ہے, کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو بھی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ایسا لگتا ہے آپ کے جسم پہ کوئی سوئی چبھ گئی ہے بیٹھے بیٹھے, یا سر پہ کوئی درد کی لہر اٹھ گئی, یا آپ کی آنکھیں دھندلا گئی, کچھ بھی, کوئی چکر سا آ گیا, ان سب چیزوں پر اجر ہے. تو اس لیے ان پر پریشان نہیں ہو جانا. کچھ لوگوں کو اگر ذرا سی بھی کوئی ٹھنڈی ہوا لگ جائے یا کوئی گرم ہوا لگ جائے تو وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی اجر ہے اور اس سے بھی گناہ جھڑ گئے اور اس پہ بھی بہتری ہو گئی, اور مجھے سنبھلنا چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے, نہ کہ اس کے آگے گر جانا چاہیے. دوسری چیز اعمال صالحہ. پہلی چیز کیا تھی؟ عقیدے کی درستگی, اللہ پر بھروسہ, اللہ سے اچھا گمان, اجر کی توقع اور مثبت سوچ, پازیٹو تھنکنگ. ان سب باتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز ہے اچھے کام. ٹھیک ہے, اچھے کاموں میں مصروف ہونا, خصوصاً لوگوں کی خدمت میں, یہ انسان کے غم بھلا دیتا ہے. جو بندہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. غم سے ڈھال ہو کے بیٹھ جانا, لیٹ جانا یا کچھ نہ کرنا, یہ اپنے آپ کو اور مصیبت میں پھنسانا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کچھ کرنے کی ٹھان لیں. کوئی بھی کام شروع کر دیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا. خیر اور بھلائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. اب میں چند کام بتاؤں گی آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں, وہ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. سوچئے میں لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں, اپنے آپ سے کوسچن کیا کریں, میں اپنے گھر والوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہوں, اپنے بچوں کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے ساتھیوں کو یا اپنے خادموں کو, یہ کس کے لیے میں کیا فائدہ مند ہوں, اپنے ہاتھ سے یا مال سے یا علم سے یا اچھے مشورے سے یا وقت سے, کس چیز سے میں دوسروں کو فائدہ دے رہی ہوں. ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ فائدہ مند ہونا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ دوسروں سے فائدہ میں بٹوروں, اس لیے کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو. دنیا بھر کے فائدے ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف. جب اللہ کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا, کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے, اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا. حتیٰ کہ کسی کے سر میں اگر جوئیں بھی پڑی ہوئی ہیں نا, وہ بھی آپ نکال دیں گے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی تکلیف دور ہو جائے گی. اس کا قرضہ چکانا. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص مقروض ہے, کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, آپ خاموشی سے جا کے اس کا وہ قرضہ اتار دیتے ہیں, اسے کھانا کھلانا. اور فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے.
کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا. مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے گاڑی کا, تو آپ کہتے او ہو آنکھیں بند کرو اور ادھر سے گزر جاؤ, کہیں وہ بلا ہی نہ لے کے آؤ ذرا میری مدد کر دو. تو اس وقت میں کیا سوچ کے آپ آگے بڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے مجھے. اور یاد رکھو کہ جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی کوتاہیوں پہ, خامیوں پہ, غلطیوں پہ پردہ ڈال دے گا. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا, اس نے ظاہر نہیں کیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. یعنی اس دن وہ ہوپ فل ہوگا. جب دنیا میں بھی جب رزلٹ آتا ہے نا تو آپ امید اور خوف کے بیچ میں ہوتے, پتہ نہیں کیا رزلٹ ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ اس وقت خوف کی بجائے امید کا شکار ہو, نہیں بہت اچھا ہوگا. تو آپ دیکھیں وہ کرب کا وقت بھی کتنا عمدہ ہوگا. قیامت کا دن حشر کا میدان کرب کا میدان ہے. اس وقت کسی انسان کا امید میں ہونا کہ میرے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے گا, اس سارے عرصے کو اس کے لیے خوشگوار بنا دے گا. پھر فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا, اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا, یعنی قیامت کے دن جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. اور آخری چیز, بد اخلاقی اعمال کو اس طرح تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. پریشانی کا حل کسی کی پریشانی دور کرنے میں ہے, یہ نقطہ جان لیں. میں پریشان ہوں تو بجائے اس کے کہ پریشان ہی ہوتے رہے, اٹھ کے کسی اور کی پریشانی دور کرنے کی فکر کریں. سوچیں اور کون پریشان ہے, مجھ سے زیادہ کون پریشان ہے, میں اس کے کس کام آ سکتی ہوں. آپ اس کی پریشانی دور کر دیں, اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. لیکن عموماً ہمارے یہاں رویہ کیا ہوتا ہے, ہم دوسروں کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے رہتے ہیں. تو ایک تو اس سے بچنا ہے, دوسرا یہ کہ اگر کوئی پریشان ہے تو ہمیں اس کی پریشانی دور کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ایک دکھ دور کر دے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی, کوئی بیمار ہے اس کا علاج کیا, کوئی دکھی ہے اس کا دکھ دور کیا, کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا مثلا, اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا. جس نے کسی مسلمان کی پردہ داری کی, اس کا عیب چھپا لیا, اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ داری کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں سپورٹ ملے تو ہم دوسروں کو سپورٹ دینے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے. کمزور نظر والے کے لیے تیرا راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے. راستے سے پتھر, کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے. نہیں پانی کنویں سے آپ نے نکالا تھا اپنے لیے, اتنے میں نظر آ گیا کوئی کھڑا ہوا, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ لڑکیاں کھڑی ہیں خود پانی نہیں پلا سکتی, انہوں نے جا کے ان کی مدد کی. اللہ نے ان کی کیسی کیسی مدد کی, ان کو کھانا بھی دیا, گھر بھی دیا, شادی بھی, سب کچھ. تو کبھی سوچا آپ نے کہ وہ کی کیا تھی کہ ان کے اوپر اتنی رحمتیں برس گئیں اس پردیس میں, کیونکہ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کی خاطر خود ایک پریشان حال بچیوں کو دیکھا کہ ان کو مدد چاہیے. ہماری نگاہیں کیوں نہیں دیکھتی کہ کون ہماری مدد کا مستحق ہے, بلکہ ہم جب دیکھتے ہیں کوئی ہماری مدد چاہتا ہے تو ہم آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں. تو پھر ہماری مدد کیوں ہو؟ جب ہم کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تو ہماری مدد کیوں ہو؟ تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ بدلنے, اپنے رویے بدلنے, تو یہ ڈپریشن کی ساری علامات سب ختم ہو جائیں گی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں, اور سکھانے والے یا سیکھنے والے اس سے مستثنا ہیں. یعنی ان پہ اللہ کی رحمتیں, یعنی سیکھتے رہو, سکھاتے رہو, دوسروں کی مدد کرتے رہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو, ایسی جگہوں پر رہو جہاں اللہ کے ذکر میں مدد ملتی ہے, تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں, ساری ڈپریشن ختم. پھر دعا اور نماز سے مدد, خاص طور پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی. تو وہ زندہ لاشیں جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں زندہ ہو جائیں گے اگر وہ اللہ کی یاد اختیار کر لیں.
اور اللہ کا ذکر کب؟ صبح اٹھتے ہی. وہ حدیث یاد کر لے جس میں آتا ہے نا شیطان گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے جب انسان اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو تینوں کھل جاتی ہیں، اور انسان حشاش بشاش ہو کر دن کا آغاز کرتا ہے. تو ڈپریشن تو وہیں چلا گیا جب آپ شعوری طور پر یہ کام کریں. پھر دل کی پریشانی کا ذکر اللہ سے کرنا، بندوں سے نہیں، اللہ سے کرنا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. جو اللہ کو پتا ہے وہ کسی اور کو تو میں سمجھا ہی نہیں سکتی. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنی ماں کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کس کرب میں ہوں. آپ بتانے لگتے ہیں تو وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہم میں سے اکثر، میں خود ایک ماں ہوں، بچے کو پریشانی کی بات سنانے لگے تو کہتے بس کافی، اللہ سے بات کرو جا کے. تو بندے کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے باتیں کرے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا حال جانتا ہے نا، اور سب طاقت تیرے ہاتھ میں، تو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، تو مجھے ٹھیک کر دے. پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے ویسے ہی تمہارے درمیان تمہارا اخلاق تقسیم کیا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے اور رات سے خوف کھائے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اس کو پریشان کرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پھر اللہ کے آگے رونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. پھر نماز کے ذریعے مدد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف جاتے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز میں متوجہ ہو جاتے. اسی طرح اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی. احفظ اللہ یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کو یاد رکھو تو وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. پھر اسی طرح صبح کی نماز خصوصی طور پر جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی حفاظت میں ہے. اور جو نماز ترک کر دے اللہ کی مدد اس سے ختم ہو جاتی، اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. پھر سجدوں کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح پیغمبروں کی وہ ساری دعائیں جو انہوں نے مانگی اور قبول ہوئی، خاص طور پر وہ مانگے. پھر اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی شیطان سے. پھر پریشانی اور غم کی جتنی بھی دعائیں ہیں، ڈپریشن کی دعائیں، وہ ساری موجود ہیں، چھپی ہوئی ہیں، جن میں سے خصوصی طور پر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. پھر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا شخص اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دے گا. تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مچھلی والے کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھنا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اگلا حصہ پڑھاؤں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.